میں نے یہ محسوس کیا اور مسلسل اپنے دوروں میں میں نے دیکھا ہے کہ جو تباہی و بربادی اور جس طریقے سے لوگوں کا سب کچھ پانی میں چلا گیا، اس کے بعد سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی کوئی امدادی کام میں حصہ لیں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جب کووڈ اور لاک ڈاؤن کا وقت تھا، اس وقت بھی قریب 6.5 کروڑ روپیہ ہم نے صرف کیا تھا اناج کی تقسیم کے لیے، اور جہاں جہاں سے بھی آواز آتی تھی یا درخواست دی جاتی تھی اناج کے لیے، ہماری ٹیمیں وہاں پہنچتی تھی۔ نہ صرف ہم نے اناج تقسیم کیا تھا اس وقت، بلکہ کھانے بھی ہم نے بنا کر پکا کر تقسیم کیا تھا۔ تو اب ہم نے محسوس کیا کہ ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہماری جانب سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ مدد کریں۔ تو سب سے پہلے جانوں کو بچانے کا کام ہوتا ہے سیلاب میں، تو دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی آنے کے بعد جو گندگی جو آ جاتی ہے، جو کیچڑ آ جاتا ہے، اور پھر جو سامان جو خراب ہوتا ہے جو لوگ اپنے گھروں سے باہر لا کر ڈالتے ہیں، اس کی صفائی پر توجہ دینا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی میں جانوں کو بچانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو کیچڑ تھا، جو گندگی تھی، جو لوگ چل بھی نہیں پا رہے تھے، پانی تو خیر کم ہوا، بعض تھوڑے گلیوں میں ابھی بھی ہے، لیکن انشاءاللہ شاید کل تک وہ 2-4 گلیوں سے بھی پانی اتر جائے گا۔ لیکن جو گاربیج جو ریموو ہوا اور دوسرے چیزیں جو صاف صفائی کا کام جو ہوا حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آج تک، تو قریب 4000 ٹن کچرا، کیچڑ اور یہ ساری گندگی جو تھی وہ نکالی گئی۔ اور آپ جیسا کہ آپ کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ ڈیفنس DRDO کے پاس وہاں پہ سامان جم رہا ہے، اور اس کے لیے روزانہ 100 JCPs کا استعمال ہوا روزانہ۔ تو اگر ہم آج تک لے لیں تو قریب 300 JCBs استعمال ہوئے سامان اٹھانے کے لیے، اور روزانہ 200 ٹریکٹرز بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر ہم 3 دن کا لے لیں تو اس حساب سے 600 ٹریکٹرز بھی استعمال ہوئے، 100، اور پھر وہ 10 ٹونرز اور 25 ٹونرز کے جو گاڑیاں رہتے ہیں، ٹپر کے جو گاڑیاں رہتے ہیں وہ قریب 50، اور ڈوزر ہے وہ بھی ہر روز 5، تو وہ بھی ایک قریب 20 یا 25 ڈوزرز بھی ہوئے ہیں۔ اور لیبرز جو اب تک جو کام کر رہے ہیں یہ کچرے کی صفائی کے لیے، قریب 2000 لیبر اس میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں GHMC کے سارے عہدیدارز کا شکریہ ادا کروں، GHMC کمشنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر جناب KT راما راؤ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حیدرآباد کلیکٹر کا اور حیدرآباد پولیس کمشنر کا کہ ان حالات میں پولیس ڈپارٹمنٹ بھی مکمل تعاون کیا، اور ان سے جو بھی مدد ہو سکتی انہوں نے کی۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے GHMC کے زونل کمشنر جو سمراٹ صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت انہوں نے دن رات کام کیا اور آج بھی کام کر رہے ہیں۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے AMHO جو تھے شیو کمار صاحب، جو اتنا دن رات ہمارے ساتھ تھے، کل ان کا انتقال ہوا اور وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ تو میں اپنی جانب سے ان کے افراد خاندان کے ساتھ اپنی پوری
ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ میں ان کے ساتھ برابر ان کے غم میں شامل ہوں کہ ان کے انتقال سے دم جانے سے 10 منٹ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ فہد کا فون آیا اور دوسرے کارپوریٹرز کا آیا، ایم ایل اے صاحب کا آیا، وہ گاڑیاں بھیجنا ہے، جلدی بھیجو، کام کرواؤ۔ تو میں ان کے لیے بھی اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کام ہو رہا ہے اور 4000 ٹن کچرا اٹھنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور شاید 5000 ٹن کچرا اٹھنا باقی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ صفائی تیزی سے ہونا ہے، میں کہوں گا کہ جتنی تیزی سے صفائی ہو رہی ہے یہ خود اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کہ کہیں پر بھی اتنی تیزی سے صفائی نہیں ہوئی، کیونکہ بہت سارے ہم جیسے ایک گلی صاف کرتے ہیں تو بہت سے لوگ گھروں میں نہیں ہیں، وہ پھر گھر میں آتے ہیں، جیسا اپنے گھر کا تباہ سامان کو دیکھتے ہیں، گھر کے صوفے ہونے دیجئے، پلنگ ہونے دیجئے، یا پھر گدے ہونے دیجئے، یا پلو کورز، تکیے ہے، رضائی ہے، جو پوری تباہ ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر کو جب صاف کرتے ہیں تو لازم ہے کہ یہ تباہ چیزوں کو پھر سے باہر پھینکیں گے۔ تو اب تک 4 مرتبہ ہم نے بہت ساری گلیوں میں سے صفائی کی، سامان اٹھایا، لیکن پھر سامان دوبارہ آ رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو خیر جاری رہے گا۔ مکمل صفائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اور ایک 4 یا 8 دن لگ سکتے ہیں، شاید مکمل صاف صفائی ہونے کے لیے۔ تو یہ کام تو جاری ہے، چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے کارکن اور میں خود راست نگرانی کر رہا ہوں اور یہ کام کو ہم دیکھ رہے ہیں۔